اس وقت آیت نمبر 44 پر ہیں، پارہ نمبر 5۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہو، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ کو گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی الفاظ کو بدل دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف جو ہے وہ نیشہ زنی، یعنی کہ نیش زنی کا مطلب ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ مکر اور فریب کا کام اور دھوکہ دنی کا کام کرتے رہتے ہیں، اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و عصینا اور اسما غیر مسمع اور آئینہ، حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطعنا اور اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کے باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے لوگ، وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی ہے۔ تو یہاں پر یہ والی بات کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ وہ تیسری آیت ہے جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جس کے بارے میں بات کی تھی۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 50 پر ہیں۔ ہاں، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا، 49 پر ہیں، سورۃ النساء اور پارہ نمبر 5 ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو اصل میں ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے جو ہے نا الزام لگانے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیا ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ یہاں پر یہ بات جان لیں کہ یہ جو انسان کی اسکن ہے نا، اس کے ہوتے اسکن کو ہی تکلیف کو جلنے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اسکن جل جائے تو اس کے بعد جو گوشت ہے اس میں جلنے کی ویسی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ میں سے ہر کسی کو اندازہ تو ہوگا اگر کہیں پر کبھی کوئی جلا ہوگا کہ اسکن کا جلنا کتنا تکلیف، بعد میں بھی تکلیف ہوتی رہتی ہے اس کے اندر جب تک کہ وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ اتنی موٹی تہیں یعنی کر دی جائیں گی جلد کی جو کافروں کی ہوں گی، لیکن 1 منٹ میں وہ جہنم کی آگ اس کو چاٹ جائے گی اس جلد کو، تو پھر تو تکلیف ان کی کم ہو جائے گی نا۔ تو اللہ رب العالمین دوبارہ پھر جلد بنائیں گے اور پھر وہ جلے گی، اور پھر دوبارہ جلد بنائیں گے اور پھر وہ جلے گی۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ کتنا بڑا عذاب ہے جو کسی کے لیے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے وہ ایمان سے نواز دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہر دن جو جن کے پاس ایمان نہیں ہے جو جا رہے ہیں اس دنیا سے، کہاں جا رہے ہیں؟
اللہ کا کتنا شکر اور احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو نواز دیا ہے ایمان کے ساتھ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 58 پر ہیں، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اور اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہدایت کی، یہ خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جب امانت کی بات ہوئی ہے، خاص طور پر عثمان بن طلحہ کے لیے نازل ہوئی کہ جب وہ مکے کی چابی، خانہ کعبہ کی چابی ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب یہ چابی مانگی اور سارے بتوں کو توڑا فتح مکہ میں، تو پھر آپ نے لا کے چابی انہی کے ہاتھ میں دے دی، اور امانت داروں کو ہی امانت دینے کی تاکید کی جا رہی ہے یہاں پر۔ باصلاحیت لوگوں کو جو ہے نا، حالانکہ حضرت علی نے بھی چابی مانگی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی چابی مانگی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی دوبارہ سے انہی کے ہاتھ میں دے دی، اس لیے کہ وہ اس امانت کے قابل تھے۔ بعد میں وہ ایمان لے آئے، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، اور آج تک خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان کے ہاتھوں میں ہے، اللہ اکبر، اور انہی کے پاس ہے، اور یہ امانت جن کے پاس تھی امانت انہی کے پاس رہ گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ اولو الامر کی اللہ کی اطاعت کی جائے گی، رسول کی اطاعت کی جائے گی، اور اپنے وہ لوگ جو تمہارے اوپر حاکم ہیں ان کی اطاعت کی جائے گی، چاہے وہ حکومت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اپنے پڑھائی کے اعتبار سے استادوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ اولو الامر ایسے لوگ جن کی نافرمانی کرنا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ اس کی جو ہے وہ تمیز سکھائی ہے کہ زندگی میں، معاملات میں، دین کے معاملے میں تم کو اللہ اور اس کے رسول، اور پھر اس کے بعد تمہارے جہاں پر والدین ہیں وہیں پر اولو الامر ہے، وہیں پر استاد، اس لیے کہ استاد کا درجہ بھی والدین کے درجے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ، ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 60 پر ہیں سورۃ النساء اور پارہ نمبر 5 میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب اس کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں سے کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے مرضی کے بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے جو ہے وہ حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا سبب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت میں
اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ آیت نمبر 4 آیت ہے جو کہ عبداللہ بن مسعود نے جس کی طرف نشاندہی کی تھی، یہ ہے آیت نمبر 64 کہ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے، یعنی نبی کے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے تو رسول اس وقت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، تو گویا کہ رسول کا ساتھ ہمارے پاس ہے ہی ہے، ان کی جو ہے نا ان کی رضا ہمارے ساتھ ہے ہی ہے۔ تو اس وقت ہم اللہ سے معافی مانگیں جب کبھی گناہ ہو جائے اور انسان اللہ کے آگے جھک جائے تو یہ اس کو جو ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر انعمت علیہم کی بڑی تفصیل ہمیشہ علماء بتاتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ میں جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو اپنے انعام والے بندوں کا ذکر کیا ہے وہ 4 ہیں کہ اللہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ کون سے ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو یہ 4 لوگوں کی معیت اور ان کا ساتھ اور ان کے جیسا انجام مانگتا ہے انسان ہر دفعہ اپنی سورہ فاتحہ میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کے طریقہ کار کو دیکھ لیا جائے، صدیقین کے طریقہ کار کو دیکھ لیا جائے، شہداء کا عمل کو دیکھ لیا جائے اور صالحین کے عمل کو دیکھ لیا جائے، تو محض دعا نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے تو ہم بھی اگر ان کے مطابق اور ان کے جیسی زندگی گزاریں گے تو ہمیں اور آپ کو وہ انجام ملنا ہے جو کہ ان کو ملا ہے۔ ادروائز صرف دعائیں کرنے سے انسان کو اور محنت نہ کرے انسان تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ابھی پچھلے کل ہی کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو حدیث ملتی ہے مشہور حدیث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے درجے پر ہیں بنی اسرائیل کے، تو یہ اتنا بڑا مرتبہ اس امت کے علماء کو دیا گیا ہے۔ انبیاء کس کو بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے، نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس کو کہتے ہیں جو کہ پچھلی کتابوں کو یہ تعلیمات کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، امت کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ جن کے اوپر کتابیں نازل ہوتی ہیں ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ نبی وہ ہیں جو پچھلے رسول کی کتابوں کو آگے بڑھاتے ہیں، تو پھر وہ نبی ہوتے ہیں۔ تو اگر علماء اپنی کتاب قرآن اور حدیث کی ہدایت کو آگے امت تک بڑھا رہے ہیں تو وہ نبوت کا کام کر رہے ہیں۔ نبی وہ ہوتے ہیں جو اصلاح کر رہے ہوتے ہیں امت کی، علماء اپنی تعلیمات کی وجہ سے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اسی کتاب اور حکمت کی تعلیم کے ساتھ، تو وہ اسی مقام پر ہیں۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہے نا، آپ تو رسول بھی تھے اور آپ نبی بھی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ قرآن اور حدیث کی اور شریعت کی اور دین کی ذمہ داری اور حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے اور یہ دین محفوظ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ علماء پیدا کریں گے، نبی نہیں، علماء پیدا کریں گے، اور یہ علماء کیا ہوں گے؟ یہ اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے، امت میں اصلاح کا کام کریں گے اور کتاب و حکمت کی تعلیم امت کو دیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہی کام نبی کرتے آئے بنی اسرائیل میں، اس لیے جو اس کام پہ ڈلے گا اور ویسی ہی صفت اور صلاحیت رکھے گا، ہر عالم کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی ہے، اس لیے اس کو بھی سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ جب ہی دل کے اندر شک پیدا ہوتا ہے وہ اس سیرت و کردار کا مالک ہوگا جو انبیاء کے سیرت و کردار ہے اور اس کام کو لے کے اٹھے گا، تو وہ اس اعتبار سے نبی کہا گیا کہ چونکہ رسول کے کتابوں کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری نبی کے اوپر ہوتی تھی اور تعلیمات کو اور اصلاح کی، اسی طرح اس امت میں علماء کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ آگے کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور انبیاء اور لوگوں کو کی اصلاح کریں۔ لیکن مقام تو اونچا ہے، تو اس مقام کو یعنی انبیاء کا مقام مل سکتا ہے آپ کو اور ہم کو، صدیقین کا مقام، شہداء کا اور صالحین کا۔ شہادت کی تمنا اگر میرے دل کے اندر ہے تو اگر بستر پہ بھی مرے تو شہید ہی اٹھائے جائیں گے، اس لیے کہ تمنا تھی نا اللہ کے راستے میں جان دینے کی۔ اور صالحین تو یہ ہے وہ جو بہترین رفیق جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اگر کسی کو میسر آ جائے وہاں پر ان کی رفاقت آخرت میں تو پھر بہترین انجام ہے کسی کا۔ اور اگر اس منصب پر کوئی اٹھایا جائے، سچ اتنا بولے اور اتنا سچا ہو اور اتنا کھرا ہو کہ صدیق شمار ہو، حدیث میں ہے کہ ایک بندہ سچ بولتا اور سچی کے اوپر رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک
ایک انسان جھوٹ بولتا اور جھوٹ ہی پر عمل کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو انسان اپنی زبان کو بھی دیکھے، اپنے عمل کو بھی دیکھے اور اپنی محنتوں کو بھی دیکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ، آگے ہم لوگ آیت نمبر، اس وقت ہیں آیت نمبر 72 کے اوپر، سورۃ النساء اور پارہ نمبر 5 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چوراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا وہ مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات کیا بتائی جا رہی ہے، ہمیں اور آپ کو اس امت کو تیار کیا جا رہا ہے جہاد کے لیے، کہ جہاں کہیں پر لوگوں کو کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان سے لڑا جائے گا۔ اور اگر امت جو کہ 56 کنٹری لے کے بیٹھی ہے، اگر اپنی اس حالت کو بھی سنوارتی اور ٹھیک کر کے رکھتی تو اللہ نے دولت کی کمی نہیں دی تھی، لیکن سب عیش پرستی میں لگے ہیں۔ اس لیے اتنے سارے ملکوں کا ہونا، اتنے سونے کا ہونا، اتنا تیل کا ہونا، اتنے مال و دولت کا ہونا کچھ فائدہ نہیں دے رہا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر دنیا نے ظلم کو روا کر رکھا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم اس جہاد میں کمزور ہو گئے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے گھوڑے ہمیشہ تیار رکھو تاکہ دشمنوں کے اوپر تمہارا رعب پڑا رہے۔ تو یہ رعب ہم دل سے نکل گیا، نتیجہ یہ کہ آج ہماری حالت یہ ہے، گرچہ دنیا میں بہت آگے ہیں، تو ایمانی حالت کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ حالت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لیڈرشپ عطا کرے جو مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 77 پر ہیں اس وقت، سورۃ النساء۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں اللہ یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ اور زندگی تھوڑا ہے، اور آخرت میں ایک انسان کے لیے، متقی انسان کے لیے، آخرت متقی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم کا ایک بھی شمہ برابر بھی نہ کیا جائے گا، یعنی تمہارے اوپر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ یعنی اگر اللہ کے راستے میں جان دو گے تو تم کو اتنا، یعنی اس قربانی کا اتنا بڑا صلہ اور اجر ملے گا کہ تم تو خوش ہو جانے والے ہو، لیکن وہ صلہ اور اجر تو یہاں سے دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ موت سے نہ ڈرو، اس لیے کہ موت تو تم کو جب تمہارا وقت آئے گا تو تم مضبوط عمارتوں میں سے بھی تم کو موت لے جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے، آیت نمبر 78 پر ہیں ہم لوگ، سورۃ النساء پارہ نمبر 5۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہترین قرآن کی آیت ہے جس پر نشان لگانا چاہیے کہ انسان اپنی نعمتوں کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہی ہے نا ہمارا معاملہ، بالکل الٹ ہے، تکلیف اللہ کی طرف سے اور نعمتیں ہماری ہیں، اس لیے کہ ہم کما رہے ہیں یا ہم حاصل کر رہے ہیں، یا ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں، یا ہم کہیں انڈیا میں رہ رہے ہیں، یا ہم سعودیہ میں رہ رہے ہیں، ہم کہیں بھی دنیا میں رہ رہے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے دنیا میں اس وقت۔ تو یہ بات جان جائے کہ ہر نعمت جو آپ کو اور ہم کو ملی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو تکلیف آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
تو یہ جو ہے نا یہ مشہور آیت ہے جو انسان کے پورے پوائنٹ آف ویو کو چینج کر دیتی ہے، میرے سوچنے کا پورا نظریہ ہی چینج ہو جاتا ہے، تب کہیں جا کے انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے، ورنہ تو نعمتیں اپنے طرف سے سمجھ کے اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے سمجھ کے کیا کرتا جاتا ہے، پوری زندگی اللہ سے ناراض چلتا ہے، نعوذ باللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت آیت نمبر ہم لوگ ہیں 80 پر، سورۃ النساء، اور آیت نمبر ہے 80 اور پارہ نمبر 5 ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر اپنا پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس سے بڑی اور کیا آیت ہو سکتی ہے، اور کیا اللہ کی گواہی ہو سکتی ہے، اور کیا دلیل پیش کی جا سکتی ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ حدیثوں کے اوپر چلنے کا اجر کیا ہے اور حدیثوں کو ٹھکرانے کا عذاب کیا ہے۔ اللہ کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اوپر چلنا گویا اللہ کی ہدایت کے اوپر چلنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا گویا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہ بات مسلک والوں کو سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں ہم حدیث میں تو یہ بات ہے لیکن ہمارا مسلک کہتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت یہ ہے، حنفی وقت یہ ہے، حدیث کہتی ہے صحیح نماز کا وقت یہ ہے، مسلک کہتا ہے صحیح نماز کا وقت یہ ہے، حدیث کہتی ہے صحیح نماز کا طریقہ یہ ہے، مسلک کہتا ہے صحیح نماز کا طریقہ یہ ہے۔ کس کو انکار کرتے ہیں؟ اگر حدیث کا انکار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں میرا ہر جو ہے امتی جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ جواب کیا تھا؟ وہ جس نے میری اطاعت کی وہ اس نے جنت قبول کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے انکار کر دیا گویا کہ۔ تو آپ اور ہم اس بات کو معمولی نہ سمجھیں کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم اس اسکول آف تھاٹ کو لیتے ہیں، ہم اس اسکول آف تھاٹ کو لیتے ہیں۔ میری اور آپ کی نجات کا سبب اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ یہی آیت ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت۔ میری اور آپ کی فلاح نجات محمدی بننے میں ہے، کسی اور طریقے میں نہیں ہے۔ یہ بات گرہ میں باندھ لیجئے، اس لیے کہ یہی وہ شیطان کا حملہ ہے جس نے امت کو اتنے فرقوں میں بانٹ رکھا ہے، پہلے یہاں سے بانٹا پھر اس کے بعد آگے بانٹتا چلا گیا۔ تو ہر کوئی اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اور رسول کی اطاعت کو قبول کر لے تو ساری پریشانیاں آج ہی دور ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہونے نہیں والا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کی ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو اختلافات کی جو ہے نا وہ بالکل گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، کرے اختلاف کیوں پیدا ہو گیا، پھر امت کیوں بٹی، پھر ایسا کیوں ہو گیا، پھر ایسا کیوں ہو گیا۔ ہم کو اور آپ کو اپنا راستہ دیکھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم حل نہیں کر سکیں گے اس اختلاف کو۔ ہم اپنا راستہ اور لوگوں کو اس راستے کی طرف بلانے کا کام کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم محمدی ہو جائیں، اور ہم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف بلانا شروع کر دیں کہ محمدی ہو جاؤ، نجات مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 81 پر ہیں، کہ وہ منہ پر کہتے ہیں، اور سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے، وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ تو ہمیں ریومرز پھیلانے سے بھی روکا گیا ہے، اور جو بنیادی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے یہ آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ خاص طور پہ کہتے ہیں فلاں ملک ہمارے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ امریکہ کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر؟ یہ اس سازشوں سے
اس کیا نام ہے مسلمانوں کے اندر خرابی پھیلانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے یہی کام ہو رہا ہے دنیا کا. ہمارے خلاف ہمیشہ دنیا متحد رہے گی. یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ تو اسی وقت سے کام ہو رہا ہے کہ جب ہمارے خلاف جو ہے وہ چالیں چلی جا رہی ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، ہمارے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا کام یہ ایمان کے اوپر اپنے آپ کو مستحکم کرنا تو، اور قرآن کو تھام کے چلنا، تب بھی کامیاب تھی امت اور آج بھی کامیاب ہو جائے گی اگر اس کے اوپر چلتی رہے. یہ سوچتی رہے کون میرے پیچھے پڑا، اس سے فائدہ نہیں ہونا ہے. یہ سوچنا ہے کہ ہم کس چیز کے پیچھے پڑ جائیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آگے اس وقت آیت نمبر ہم 85 کی طرف چل رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں لڑیے اور اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکسائیے. یہی ہو رہا ہے نا، یہی کام ہے علماء کا، جو نبی کا کام ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو پہنچانا یہ ذمہ داری ہوتی ہے. لوگوں کو اکسایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا. خرابیاں جو ہے نا وہ بتائی جائیں گی کہاں کہاں پر ہیں جس کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں، کیا کیا کریں گے کہ کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات یہاں اللہ کے نبی کو اور اس کے بعد پورے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ یہ کام کیا جائے گا کہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ. بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. بہت خوبصورت بات ہے کہ جی ٹھیک وہی ہے کہ جزاک اللہ ضرور رہا تھا پر ماشاء اللہ سے. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ حافظ. تو آگے چلتے ہیں. یہ بات کہ ہم لوگ جب سفارش کرتے ہیں نا کسی چیز کی تو ضرور یاد رکھا جائے، ضروری نہیں ہے کہ گناہ کرنے والے کو ہی صرف گناہ ملے. گناہ کرنے والے، گناہ کی طرف لانے والے کو بھی، بتانے والے کو بھی گناہ ملتا ہے، اور جو نیکی کی طرف بلاتا ہے اس کو، نیکی کرنے والے کو اپنی نیکی کا اور بلانے کا بھی ثواب ملتا ہے. اسی لیے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ آگے بڑھائیں صرف اپنی نیکیاں کر کے بیٹھ نہ جائیں. امت کو کون دیکھے گا، لوگوں کو کون پکڑ پکڑ کے لائے گا. لوگ پسند کریں یا ناپسند کریں اس سے فرق نہیں پڑنے کی ضرورت ہے. اللہ کو یہی کام پسند ہے. اس سے اچھی اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. تو ہم اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، ختم ہو گئی بات. بس یہی اللہ کو یہی پسند ہے تو ہم اللہ کو پسند آ جائیں، لوگ ہمیں پسند کریں یا نہ کریں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہو جائیں گے آخرت میں، اس لیے کہ ہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. اس وقت آیت نمبر ہم لوگ 86 کے اوپر ہیں. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے. وہ تم سب کو اس روز قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. سلام کی ترغیب اپنی زندگی میں بڑھائے اور اپنے بچوں کو سلام سکھائیں. سلام، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. حدیث ہے جس کا مفہوم ہے. اور تم اس وقت تک آپس میں محبت نہیں کر سکتے جب تک کہ سلام کو ایک دوسرے کو سلام نہ کرو. تو سلام گھر کے اندر ہوتے رہنا چاہیے. بچوں کو سکھانا چاہیے گھر کے اندر داخل ہو تب سلام کر کے نہ رہ جائیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی سلام کریں. جب ملاقات ہو تو سلام کریں. اور سلام کر کے جب دو مومن ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کی انگلیوں سے گناہ جھڑتے ہیں. تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انگلیوں سے گناہ کو جھاڑیں جب کہ ہاتھ ملائیں. اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے اور اپنے رشتہ داروں سے، محرم رشتہ داروں سے، اپنے بہنوں سے ہاتھ ملانا ضروری ہے، اس لیے کہ ہاتھ ملانے سے گناہ جھڑتے ہیں اور ہاتھ ملانے سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور سلام کا جواب، کوئی السلام علیکم کہے تو اس سے بڑھ کے دینا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو جواب بڑھ کے دینا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کوئی اس سے بڑھ کے دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اتنا ہی جواب ہے، یعنی اس کا جواب اتنا ہی دیا جائے گا. اب مغفرتہ اور فلانا اس کی ضرورت نہیں ہے. سلام بس یہیں پر مکمل ہے. اور پہل کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو انسان کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ سلام، جتنا جو لمبا سلام کرتا ہے اس کو اتنی مکمل نیکیاں مل جاتی ہیں، 30 نیکی.
تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم سلام کو عام کریں اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کے درمیان، اپنی فیملیز میں انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 88 پر ہیں، سورۃ النساء اور پارہ نمبر 5۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہو اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں اور برابر ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ایک اور قسم کا منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں اس میں کود پڑیں۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو لڑنے کو آتے ہیں نا ان سے لڑا جائے گا، جو امن اور صلح کا ہاتھ بڑھائیں گے ان سے نہیں لڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 92 پر ہیں، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے۔ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خوب بہا دے، الا یہ کہ وہ خوب بہا معاف کر دیں۔ مگر اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر کسی ایسے غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی یہاں پر قتل خطا یعنی غلطی سے قتل ہو جانا اور عمدن قتل، یہ دونوں کی کا گناہ بتا دیا گیا۔ جو عمدن قتل کرے یعنی جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا تو پھر جان کا بدلہ جان ہی ہے، لیکن اگر کسی کی غلطی سے ہو جائے تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ خون بہا دیا جائے گا، اور یہ ایک جان کی قیمت 100 اونٹ ہے، اتنی قیمت دی جائے، اور اگر لینے والا اس کو پھر بھی معاف کر دے، یعنی غلطی کی وجہ سے اگر اس کو اس کے وارث معاف کر دیں تو پھر وہ 2 مہینے کا لگاتار روزے رکھے۔ یہ اللہ نے اس کے اوپر اپنے آپ کو اس غلطی اور اس تکلیف سے جو ہے نا، جو لوگوں کو تکلیف اس نے پہنچائی ہے اس کا کفارہ رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آگے ہم لوگ چلتے ہیں آیت نمبر 94 سورۃ النساء پارہ نمبر 5۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست و دشمن میں تمیز کرو، اور تمہاری طرف سلام سے تقدیم یعنی پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تو تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کے بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، دور نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں
ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہے۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ جب انسان اگر اپنے دین پر عمل کرنے میں گنجائش نہ پائے تو پھر ایسی جگہ سے اس کو ہجرت کر جانا چاہیے۔ یہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ ہم مجبور تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے فرماتے ہیں، اب اس وقت قصر نماز کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ سورۃ النساء میں اتنی آیتیں اور احکامات موجود ہیں اور اتنی سہولتیں دی گئی ہیں۔ پہلے ہم تیمم پڑھائے، اب قصر کی نماز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر نماز میں کو مختصر کر لو، خاص طور پر جب کہ تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں تو انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، اور پھر جب سجدہ کر لے تو پھر پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں کی طرف سے ذرا غافل ہو تو تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہے ہو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کر دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہیں پر جو ہے اگر تھوڑی سی اجازت دے دیں تو ہم اس کو مکمل کر لیں، لیکن میرے خیال میں لمبا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہیں پر رک جاتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کی بات بار بار ہو رہی تھی اور یہ آیت آ گئی ہے۔ یہ آیت لکھیں ہم لوگ کہ نماز جو ہے ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا، اور پیچھے جو ہم نماز کی تفصیلات پڑھ کے آئے ہیں وہ ایسی نماز ہے جو کہ صلاۃ الخوف، جس میں کہ نماز جنگ کی حالت میں بھی ہمیں جو ہے وہ اس امت کے اوپر نہیں روکا گیا کہ جنگ کی حالت میں اپنی جان بچا لو اور نماز کی خیر ہے انشاءاللہ بعد میں قضا پڑھ لینا۔ جو چیز کے جنگ کی حالت میں بھی اجازت نہیں ہے قضا کرنے کی، اس نماز کو ہم اپنے گھروں میں کیسے قضا کر سکتے ہیں؟ جس چیز کی اجازت وہاں پر بھی جو ہے نا وقت کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا، وہ اپنے گھر میں نا وقت اور ٹال ٹال کے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ بات جان جائیں کہ جو نماز ہے وہ پابندی وقت کے ساتھ ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح قصر نماز کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ جب سفر کیا جائے گا تو نماز کو قصر کر لیا جائے گا، اور اس قصر میں جو مدت ہے سفر کی، جو مسافت ہے، وہ شہر سے باہر نکل کر 21 مائل کی مسافت، بعض نے تو 16 مائل بھی کہا ہے، لیکن چلیں اگر ہم زیادہ لے لیتے ہیں، اگر مسافت 21 مائل کی ہے شہر سے باہر نکل کے، تو پھر ایسے اس سفر میں نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، یعنی 4 رکعت نماز کو 2 پڑھی جا سکتی ہے، ظہر کی 2 ہو جائے گی، عصر کی 2 ہو جائے گی، اور ظہر عصر کو ملا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی ملا کے پڑھا جا سکتا ہے۔ مغرب کی تو قصر نہیں ہوتی، مغرب کی جو نماز ہے وہ 3 ہی رہتی ہے، مگر عشاء کی قصر ہو جاتی ہے۔ لیکن قصر میں بھی یعنی مسافرت میں بھی فرض نمازوں کو جہاں قصر کیا گیا وہاں پر 2 نفل نماز ایسی ہیں جس کی تاکید کی گئی ہے، اور وہ ہے فجر کی 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض سے پہلے، اور عشاء کے ساتھ وتر 3 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو، یا 1 رکعت پڑھتا ہے تو۔ اور اگر قصر نماز اگر کوئی اپنے گھر سے نکل کر ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پر اس کا قیام 4 دن یا اس سے کم ہے، پھر تو وہ گھر پہنچ کر کے بھی قصر کرتا رہے، لیکن اگر وہ 4 دن یا اس سے زیادہ اگر اس کا قیام ہے تو پھر قصر نہ کرے بلکہ پوری نماز پڑھے۔ تو سفر کے دوران اگر مسافت اتنی ہے اور دوری اور ڈسٹینس اتنا ہے کہ شہر سے نکل کر اس کو، جس بات کو آپ اور ہم اس کو مختصر ایسے سمجھ لیں، جس سفر کو ہم سفر کہتے ہیں، شہر کے اندر جانے آنے کو تو سفر نہیں کہتے، حالانکہ 21 مائل کوئی چلتا بھی ہوگا شہر کے اندر، لیکن اگر شہر کا جو حدود ہے، اگر ہر شہر 50 مائل میں پھیلا ہوا ہے اور کوئی روزانہ اپنی جاب پر 21 مائل چل کے جاتا ہے، وہ قصر نہیں کرے گا۔ جو شہر کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو قصر نہیں کہا جائے گا، جو سفر ہے اس میں قصر ہے۔
اور چونکہ مسافرت کی حالت میں انسان جو ہے نا وہ جلدی سے جلدی اپنی جگہ کو پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر کر دیا ہے نماز کو، تو یہ 21 مائل ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کو عصر کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے اور عشاء کی نماز کو مغرب کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ ظہر کی نماز کے وقت میں عصر بھی ملا کے پڑھی جا سکتی ہے، یا ظہر کو چھوڑ کر عصر کے وقت پہلے ظہر اور پھر عصر پڑھی جا سکتی، ان دونوں طریقہ صحیح ہے۔ اسی طرح مغرب کے وقت اگر سہولت ہے مغرب کے وقت انسان رک سکتا ہے، مغرب کے وقت رک کر کے اگر وہ عشاء پڑھ لے اس کے ساتھ تو اجازت ہے، یا پھر مغرب کا وقت چھوڑ دے اور پھر عشاء کے وقت میں جا کر کے پہلے مغرب پڑھے اور پھر عشاء پڑھے، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ قصر کی نماز ملا کر کے پڑھنے کی اجازت تو سفر میں ہے، لیکن اگر گھر میں انسان پہنچ گیا ہے، اگر وہ قصر کر رہا ہے اس لیے کہ 3 دن یا 3 دن سے کم ہے، 4 دن یا 4 دن سے کم ہے، تو پھر اگر وہ قصر کرے گا تو گھر میں جب کوئی پہنچ گیا تو پھر ملا کے نہ پڑھے، اس لیے کہ اب گھر میں اس کو سکون ہے، سفر کی حالت نہیں ہے، تو اب وہ جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہ کرے، یعنی ایسا نہ کرے کہ ظہر کے ساتھ عصر ملا کے پڑھ لے اور مغرب کے ساتھ عشاء ملا کے پڑھ لے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح جب قصر نماز کی جاتی ہے تو سنت اس طرح سے متعین سنت کہ اب 4 رکعت فرض اس سے سنت پہلے یا 2 بعد میں ہے، اس طرح کی سنت تو متعین سنت تو اگر کوئی چاہے اپنا گھر پہنچ کے پڑھنا تو اجازت ہے، ادروائز اگر کوئی انسان چاہے تو گاڑی میں بیٹھا ہے، اگر وضو اس کا ہے تو پھر وہ اگر سنت پڑھنا چاہتا ہے اس کی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ فرض کوئی کم کر دیا گیا تو اب سنت کیوں پڑھنا ہے یا نفل کیوں پڑھنا ہے، تو اس کی اجازت ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافر جب سفر کرتے تھے تو آپ اپنی سواری کے اوپر مستقل نوافل پڑھتے رہتے تھے، تو اگر کوئی نماز کی کثرت کرنا چاہتا ہے، بیٹھا ہے اور وضو سے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات جان جائے کہ سفر کرتے وقت میں فرض نماز جو قصر کی گئی ہے وہ گاڑی سے اتر کے، اگر جو گاڑی میرے بس اور اختیار میں ہے اس گاڑی سے اتر کر نماز پڑھی جائے گی، زمین پر قیام ضروری ہے اور قیام فرض ہے۔ ادروائز اگر پلین میں ہے انسان یا کسی ٹرین میں ہے یا کسی ایسی گاڑی میں ہے جس میں کہ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، وہ ہمارے بس اور اختیار میں بھی نہیں ہے کہ ہم وقت پر اس کو روک کے پڑھ لیں، تو پھر ایسی صورت میں اپنی سیٹ پر ہی بیٹھ کر کے جس سمت بھی گاڑی جا رہی ہے اسی سمت نماز پڑھ لے۔ للہ المشرق والمغرب، سارے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے قصر نماز کے اعتبار سے آپ کی مشکل اگر کچھ ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سوال الگ سے کر لیجئے گا۔ آج یہاں پر اس کو اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنی جگہ پر تلاوت کر رہے ہیں، اسی طرح آپ لوگ ہم رمضان کی طرف چل رہے ہیں، آپ سب میں سے لوگ جو ہے نا ضرور آپ لوگ اپنے زکوٰۃ کا کچھ نہ کچھ حساب لگا رہے ہوں گے، اپنی زکوٰۃ میں سے ہمارے سکینت گروپ کے لیے بھی ضرور اپنا حصہ رکھیے گا، اس لیے کہ آپ لوگ جو رمضانوں میں ہمیں دیتے ہیں اس سے ہم سال بھر چیزوں کو چلاتے رہتے ہیں تاکہ سال بھر لوگوں کی مشکلیں آسان رہیں، اور اس رمضان کے بعد ہمیں 2 بچیوں کی شادی بھی کرنی ہے، اور رمضان میں ہمیں لوگوں کو افطار بھی کھلانا ہوتا ہے جس کی طرف آپ لوگ ماشاءاللہ سے میری مدد کرتے ہیں، قریب 100 لوگوں کو ہم افطار مہیا کرتے ہیں جو غریب ہیں۔ آج کل جو پینڈیمک میں حالت ہے سب کو پتہ ہے، اپنی افطار کے ساتھ غریبوں کے بھی افطار کا خیال کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہم افطار میں اچھی چیزیں اپنے لیے سوچتے ہیں تو انشاءاللہ ہم غریبوں کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں میں سے ان بیچارے مجبور اور بےکس لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں جن کی دعائیں ہماری زندگی میں برکت لے کے آتی ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ جو لوگ کہ ہم لوگ یہاں پر بھی جو امریکن ہیومینٹی ہیلپرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کے لیے بھی اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر ایک بلڈنگ لینا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر کوئی شیلٹر ہم مہیا کر سکیں ان لوگوں کو جو یہاں کے پرابلم کی وجہ سے گھر سے بے گھر ہو جاتی ہیں، خاص طور پر عورتیں اور لڑکیاں جن کو کہ جو ہے نا وہ ہوم وائلنس کی وجہ سے یا کسی اور مشکل کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم مہیا کر سکیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اپنے دل میں اور اپنے مال میں سے حصہ رکھیے گا تاکہ ہم یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس کمیونٹی کی جس کو کہ ہم کر سکیں۔ سارے آرگنائزیشنز کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو مشکل والے لوگ ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، جب آپ ان سے بات کریں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ سہولت نہیں مل سکی ہے، تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر انسانیت کے لیے کام کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔
کسی ایک کے کرنے کا نہیں ہے بلکہ ہم سب کے کرنے کا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی طرف ضرور توجہ کیجیے گا۔ اسی طرح ہمیں امید ہے کہ ہم میں سے جو لوگ بھی آپ سب جو آ رہے ہیں، جن کو ریکارڈنگ جاری آپ آگے بڑھا رہے ہیں، دعا میں ایک دوسرے کو یاد رکھیے گا۔ آگے ایام 20 کے روزے آ رہے ہیں، سیٹرڈے سنڈے منڈے، اس کو ضرور کیجیے گا۔ اور باقی جہاں تک شب برات کے سلسلے میں جو لوگ کے کتنے سالوں سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو پتہ ہے شب برات کے سلسلے میں کیا صحیح حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس رات کے جاگنے کی کوئی نہ ہمیں دلیل ملتی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگا، نہ صحابہ نے جاگا، اور نہ اس رات کی وہ اہمیت ہے جو ہمیں بڑھا چڑھا کے بیان کی جاتی ہے۔ شب برات کو سب شب قدر نہ بنائیں۔ شب قدر رات جاگنے کی راتیں ہیں، اور یہ رات جو ہے نا یہ جاگنے کی نہیں۔ ایک بدعت شروع ہو گئی، اس لیے اس رات کو رکا جائے گا۔ اس میں حلوہ پوری کھانے کی بھی کوئی جو ہے نہ تو مرنے والوں کے لیے کوئی خاص رعایت اس کے بارے میں پتہ چلتی ہے، نہ ہی حلوہ پوری بنانے کے بارے کے سلسلے میں کوئی روایت ملتی ہے۔ اس لیے ان تمام رسومات سے بچ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ان روزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت ضرور ملتی ہے جس کو ہم سناتے ہوئے چلیں، لیکن اس روایت کے ساتھ یہ بات نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم رات کو جاگو۔ رات کو تو ہر رات مومن کو کہا گیا کہ آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، ہر رات جاگو، اس لیے کہ اپنے آخری پہر میں جاگ کے اللہ سے معافی مانگو۔ یہ ہر رات کہا گیا ہے جاگنے کے لیے، لیکن اس رات کے بارے میں کوئی خاص حدیث موجود نہیں ہے کہ جاگو۔ ایک حدیث ملتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نظر کرتے ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر نظر کرتے ہیں، اور اس میں جو ایمان والے ہیں، اس میں جو ایمان والے ہیں ان کو بخش دیتے ہیں، اور جو جن لوگوں کے جو کافر ہیں ان سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کینہ ہے اس کی طرف سے بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ تو اصل کام یہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان کی فکر کریں، نہ کہ بدعات کی فکر کریں۔ اس لیے کہ اگر بدعت کرتے ہیں تو پھر ایمان والے کہاں رہے؟ ہم نے تو دین میں اضافہ کر دیا۔ بدعتی کا مقام کہاں پر ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ بدعتی کا مقام جہنم میں ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی ایمان اور کوئی نمازیں کام نہیں آئیں گی اگر ہم دین میں ایسی چیزوں کو، رسم اور رواج کو لے کے چلے جو کہ ہمیں ہلاکت میں لے جانے والی ہیں، جن کے بارے میں پہلے سے حدیث 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ بدعت اور نئی چیز دین میں ایجاد نہیں کی جائے گی، اور نیا کام نہیں کیا جائے گا۔ جو ہم لے کے آئیں جو شریعت، اس کے اوپر چلو، اور جو صحابہ نے کیا اس کے اوپر چلو۔ اگر صحابہ نے یہ نہیں کیا اور اب ہم کرنے پر مصر ہیں اور ہم کرنا ہی چاہتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اگر بدعت ہے تو پھر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ حدیث میں ہے ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ اس شعبان میں اللہ رب العالمین کے اس بہترین محترم مہینوں میں ہم اللہ سے بدعت کا، شرک کا سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری کر دے اور ہمیں بچا کے لے کے چلے۔ ہم صحیح بات پر اللہ اور رسول کے صحیح جو ہے حکم کے اوپر چلیں، اور ایسی بڑی بڑی چیزوں سے پرہیز کریں جس میں پوری کی پوری امت مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دامن بچا لے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم دوسروں کو بھی بچا کے لے کے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا وحسن الجزا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے جد امجد کو اور ہر کسی کو معاف کر کے اپنی رحمتوں میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہماری اولادوں کو اور ہم مسلمانوں کی نسلوں کو بہترین ہدایت کے اوپر توفیق عطا کرے۔ ہم اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنیں، اور ہماری اولادیں ہمارے لیے ثواب جاریہ بنیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جو کوئی تکلیف میں، اللہ تعالیٰ سبوں کو راحت اور آرام میں، اور اس بیماری سے اور اس تکلیف سے ہر کسی کو نجات دے۔ یا اللہ جو کوئی بھی ہمارے گروپ سے باہر دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سبوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نواز دے۔ اے اللہ ہم آپ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ انشاءاللہ 3 دن کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کہ اپنی نمازوں کے اوقات کو، اپنے سانس کے آنے جانے کو، اپنی ذمہ داریاں کو، اپنے خیر امت ہونے کو یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تعالی اس بات کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کو اللہ کے راستے میں تھامے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس زندگی میں چلتے رہیں۔ اللہ کا بہت کرم احسان ہے، اس نے اپنی کتاب سے، اپنے علم سے، اپنے قرآن سے ہمیں جوڑ دیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے، ہر گناہ کو معاف کر کے مغفرت ہمیں مغفرت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔